السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك۔ جناب صدر محترم، معزز علماء اکرام، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، جو موضوع ہے وہ اشتہار کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے۔ ٹاپک ہے اپنے رب کو پہچانو۔ ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو آپ کے سامنے پیش کر دوں اور اس کے بعد پھر اپنی بات کو اور آگے بڑھاؤں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق، بے شک اللہ رب العالمین کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو دنیا کے اندر چکر لگاتے رہتے ہیں۔ بے شک اللہ رب العالمین کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو دنیا کے اندر چکر لگاتے رہتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ یلتمسون اہل الذکر، جہاں پر اللہ کی بات چل رہی ہو، جہاں پر ذکر و اذکار چل رہا ہو، جہاں پر اللہ رب العالمین کی باتیں ہو رہی ہوں، ان کو ڈھونڈتے ہیں، دنیا میں چکر لگاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں پر ایسے لوگ ہیں یلتمسون اہل الذکر، جو اللہ رب العالمین کی باتیں کر رہے ہوں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں۔ اور حدیث کے اندر آگے آیا
جب وہ لوگ کسی ایسے گروہ کو دیکھ لیتے ہیں فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، ایسے گروہ کو دیکھتے ہیں کہ جو کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی باتیں چل رہی ہیں، تو فرشتے آواز دیتے ہیں، تنادوا، ایک دوسرے کو آواز لگاتے ہیں، ہلموا، آؤ، جس مجلس کو تم ڈھونڈ رہے تھے وہ مل گئی، جس محفل کو تم ڈھونڈ رہے تھے وہ مل گئی، جن لوگوں کی تمہیں تلاش تھی وہ تلاش تمہاری پوری ہو گئی، ہلموا، آ جاؤ، الی حاجتکم، تمہاری ضرورت پوری ہو گئی ہے، تم اسی کام سے تو نکلے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا فَيُحِفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اور وہ فرشتے اس محفل کو اپنے پروں کے ذریعے سے گھیر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر ایسے گھیرتے چلے جاتے ہیں کہ آسمان تک فرشتے پہنچ جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ ابھی ناظم جلسہ نے بتایا کہ یہ کوئی عام مجلس نہیں ہے، یہ بڑی اہم مجلس ہے۔ یہاں جب آپ بیٹھیں تو پورے ادب کے ساتھ بیٹھیں، اور اس پر آپ دیکھیں نا کہ پہلے تو مسجد، اللہ کا گھر، پوری روئے زمین پر اللہ رب العالمین کو اگر کوئی جگہ پسند ہے تو مسجد ہے۔ اب اتنی پیاری جگہ پر بیٹھ کر اس اللہ رب العالمین کا ذکر چل رہا ہے اور فرشتوں کو اپنی ضرورت بھی مل گئی اور فرشتے آ بھی گئے، اپنے پروں سے محفل کو گھیر بھی لیا، اور جب تک گھیرے رہتے ہیں جب تک کہ وہ ذکر و اذکار چلتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین کی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ آپ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہو یہاں پر کون سا فرشتہ آپ کے پاس میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی باتوں کو سننا ہے، آپ کو نہیں پتا۔ تو پوری مستعدی کے ساتھ کہیں پر بھی جب دین کی باتیں چل رہی ہوں، ایمان کی باتیں چل رہی ہوں، اللہ کی باتیں چل رہی ہوں، تو پوری مستعدی کے ساتھ میں بیٹھیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے برابر میں ہو سکتا ہے کہ کوئی فرشتہ بیٹھ کر آپ کی باتوں کو سننا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ایسی محفل کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ اب آئیے اصل ٹاپک کی طرف۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، مسئلہ ہے کہ اپنے رب کو پہچانیں۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن کیا ہمیں اس طریقے سے پتہ ہے جس طریقے سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے؟ کیا ہم اللہ رب العالمین کو ویسے ہی جانتے ہیں جیسا کہ جاننے کا حق ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یہ جو لفظ رب ہے نا، رب، اپنے رب کو پہچانیے۔ یہ لفظ رب یاد رکھیے گا، یہ آپ کے بڑے کام آنے والا ہے، اس کو یاد رکھیے گا، رب کو۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا خَذَا رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَإِذَا خَذَا رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرا، کب پھیرا؟ جب کسی انسان کا دنیا کے اندر کوئی وجود نہیں تھا، اللہ نے بنا تو دیا تھا لیکن ابھی انسان دنیا کے اندر آنا شروع نہیں ہوئے تھے، اسی وقت اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ اور قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ جتنے بھی لوگ قیامت کی صبح تک اس دنیا کے اندر آنے والے تھے وہ سارے کے سارے نکل کر اللہ رب العالمین کے سامنے آ گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سارے کے سارے اللہ کے سامنے آ گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان سے ایک عہد و پیمان لیا، ایک اقرار کیا، فرمایا او لوگوں بتاؤ، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے کے سارے لوگوں نے جواب دیا
شہدنا قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اے میرے پروردگار کیوں نہیں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تیرے علاوہ تو کوئی ہمارا رب ہے ہی نہیں، تیرے علاوہ تو کوئی ہمارا معبود ہے ہی نہیں، ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو گواہی کہاں پر دے کر آئے؟ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، تب سے آپ اقرار کیے ہوئے ہیں اس بات کا کہ ہمارا رب تو اللہ ہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، جہنمیوں کا اور جنتیوں کا فیصلہ کیا جا چکا ہوگا۔ جہنمی لوگ جب جہنم کے اندر چلے جائیں گے، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جہنم میں جانے والے جہنمیوں سے پوچھے گا، ان سے سوال کرے گا کہ اے جہنمیوں یہ بتاؤ، لو ان لک ما فی الارض من شیء کنت تفتدی بہ، اگر تمہارے پاس زمین بھر کر سونا ہو جائے، یہ اتنی بڑی زمین، یہ پوری دنیا، یہ پوری کائنات، اتنا بھر کر اگر تمہیں سونا دے دیا جائے اور پھر تم سے یہ کہا جائے کہ یہ سارا سونا تم مجھے دے دو، تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، تمہیں جہنم سے باہر نکال لیا جائے گا، اے میرے بندے بتا کیا تو زمین بھر کے سونا مجھے دینے کے لیے تیار ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ جواب دے گا قال نعم، ہاں میرے پروردگار، اگر میرے پاس زمین بھر کر سونا آج ہوتا اور تو نے جو مجھے جہنم کے اندر پھینک دیا ہے، اگر اس جہنم سے نکلنے کے لیے میرے پاس زمین بھر کر سونا بھی ہوتا، وہ سارا کا سورا سونا تو مجھ سے مانگتا اور مجھ سے یہ کہتا کہ جہنم سے تجھے آزاد کر دیا جائے گا، یہ سونا مجھے دے دے، تو میں پوری زمین بھر کر سونا پروردگار تجھے دے دیتا اور میں جہنم سے آزاد ہو جاتا۔ اب جواب سنو اللہ رب العالمین کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین جواب دے گا، او میرے بندے، آج تو جہنم میں پہنچنے کے بعد زمین بھر کر سونا مجھے دینے کے لیے تیار ہے، میں نے تجھ سے تو بڑی چھوٹی سی چیز مانگی تھی، بڑی آسان سی چیز مانگی تھی، بہت چھوٹی سی چیز مانگی تھی، وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدم، اور یہ میں نے تجھ سے اسی وقت کہہ دیا تھا جب تو اپنے باپ آدم کی پیٹھ کے اندر تھا، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو میرے ساتھ میں شرک نہ کرنا، اللہ تو شرک بھی، میرے ساتھ میں شرک نہ کرنا، فَأَبَيْتَ، لیکن جب تو دنیا کے اندر گیا تو تو نے شرک کیا، جب تو دنیا کے اندر گیا تو تو نے میری اس بات کا انکار کر دیا اور تو شرک کرنے لگا، جس کی وجہ سے آج تو جہنم کے اندر آ گیا۔ تو بات کو سمجھ میں آئی؟ قیامت کے دن زمین بھر کر سونا دینے کے لیے انسان تیار ہے کہ مجھے جہنم سے آزادی مل جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تجھ سے بڑی معمولی سی چیز مانگی تھی، بڑی آسان سی چیز میں نے تجھ سے کہی تھی کہ یہ چیز مجھے دے دینا کہ میرے ساتھ کبھی شرک مت کرنا، کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ بہت چھوٹی سی چیز مانگی تھی، بہت آسان سی چیز مانگی تھی، لیکن وہ تو چھوٹی سی چیز دنیا میں جا کے نہیں کر سکا اور تو نے میرے ساتھ میں شرک کر لیا۔ اللہ رب العالمین کی توحید، اللہ رب العالمین کی عبادت، اس کا معبود ہونا، یہ شرک جو ہے نا، یہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب وہ توحید سے نکل کر شرک کے اندر پہنچ گیا۔ بڑی خطرناک چیز ہے یہ۔ اچھا، اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اگر ایسا ہی معاملہ ہے، اللہ رب العالمین نے ہم سے عہد و پیمان لیا تھا اور یہ پوچھتا تھا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو ہمیں تو یاد نہیں ہے۔ اللہ نے لیا تھا عہد و پیمان، لیکن ہمیں تو یاد نہیں ہے کہ کب لیا تھا، ہمیں نہیں پتا۔ تو آپ بچ نہیں سکتے،
آپ بچ نہیں سکتے۔ یہ بہانہ کر کے کہ ہمیں نہیں معلوم ہم سے کب عہد و پیمان لیا گیا تھا، اس بات کا بہانہ کر کے آپ بچ نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 9 مہینے تک اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، لیکن کسی ایک انسان سے بھی پوچھ لو کہ آپ کو کچھ یاد ہے تو وہ کہے گا کہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے، لیکن رہا ہے نا۔ تو جب آپ کو یہ یقین ہے کہ ہاں میں رہا ہوں لیکن مجھے یاد کچھ نہیں، تو جب پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے عہد و پیمان لیا تھا جب آدم کی پیٹھ میں تھا، تو انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اور پھر دیکھیں اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے طریقے سے بتایا۔ پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر نبیوں کو بھیجا، اس دنیا کے اندر رسولوں کو بھیجا، وہ نبیوں نے آ کر لوگوں کو یاد دلایا، وہ رسولوں نے آ کر لوگوں کو یاد دلایا کہ تم ایک عہد و پیمان کر چکے ہو، اب تمہارے پاس میں کوئی بہانہ نہیں ہے، اب تم کسی بھی طریقے کا کوئی بہانہ نہیں کر سکتے۔ تم یہ کہہ سکتے تھے کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کب عہد و پیمان اللہ رب العالمین سے لیا تھا، لیکن جب نبیوں نے آ کے بتایا، رسولوں نے آ کے بتایا، تو اب نبیوں کا انکار نہیں کر سکتے، رسولوں کا انکار نہیں کر سکتے۔ اگر رسول کہہ رہے ہیں کہ عہد و پیمان لیا تھا تو آپ کو کہنا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ ہم عہد و پیمان کر چکے ہیں، اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، اس بات کی گواہی دے چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یاد نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے نبیوں کا سلسلہ قائم کیا، رسولوں کا سلسلہ قائم کیا، اور ان نبیوں نے ان رسولوں نے آ کر ہمیں بتایا کہ تم عہد و پیمان لے چکے ہو اللہ رب العالمین سے۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ مجھے یاد نہیں، لیکن یہ بہانہ آپ کا چلے گا نہیں قیامت کے دن۔ کیوں نہیں چلے گا؟ کیونکہ نبیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، رسولوں کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے شروع کیا کہ تمہیں یاد نہیں تھا ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بتاتے تھے نا آ کر کہ تم نے یہ عہد و پیمان لیا ہے، یہ تم اقرار کر چکے ہو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ او میرے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کو، جتنے بھی رسولوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا، وہ سارے کے سارے یہی دعوت لے کر آئے تھے، لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ ہر نبی نے آ کے یہی بتایا، ہر رسول نے آ کر یہی بتایا، سب کی دعوت ایک ہی تھی، لا الہ الا انا فاعبدون، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور یہی تو ہم نے اقرار کیا تھا جب اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں، تو ہی تو میرا پروردگار ہے۔ اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھیجا، اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہمیں عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی کرنا ہے، کسی اور کی نہیں۔ اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی سامنے سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، نذر و نیاز کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جانتے ہو کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ او لوگو، تم اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جن سے بھی تم مانگتے ہو، اللہ کے علاوہ تم جن کی بھی عبادت کرتے ہو، ما یملکون من قطمیر، یہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر چڑھے ہوئے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ کیا فرمایا؟ کھجور کی گٹھلی کے
اوپر چڑھے ہوئے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ آپ اندازہ کریں ذرا اس لفظ پر، قطمیر پر اندازہ کریں، ذرا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ تم جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ سمندروں کے مالک نہیں ہیں، تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو یہ چاند سورج کے مالک نہیں ہیں، تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو یہ آسمانوں کے مالک نہیں ہیں، تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو یہ زمینوں کے مالک نہیں ہیں، یہ روزی روٹی کے مالک نہیں ہیں، یہ بچہ بچی دینے کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ اگر چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا، لیکن پروردگار نے بتا دیا کہ اے انسانوں تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کتنے ذلیل ہو۔ فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، یہ نہیں کہا کہ کھجور کے مالک نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ کھجور کی گٹھلی کے مالک نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر چڑھے ہوئے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے بولنے کا انداز دیکھیں آپ۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کھجور تو ایک قیمتی چیز ہوتی ہے، گٹھلی بھی کسی نہ کسی کام میں آ ہی جاتی ہے، تب تو حیثیت بڑھ جاتی نا انسانوں کی۔ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی کچھ اوقات، کچھ حیثیت بڑھ جاتی۔ پروردگار نے پورے طریقے سے ذلیل کیا اور فرمایا کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر چڑھے ہوئے چھلکے کے بھی یہ مالک نہیں۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ جو کھجور کی گٹھلی پر چھلکا ہوتا ہے وہ کس کام آتا ہے؟ اگر منہ میں آ گیا کھجور کو کھاتے ٹائم تو آپ نے اس کو ساتھ میں کھا لیا، اور اگر وہ نہیں آیا تو گٹھلی کے ساتھ میں آپ نے اس کو بھی پھینک دیا، اس کے علاوہ تو وہ کوئی کام نہیں آتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس چھلکے ہی کی مثال کیوں دی؟ تو اس کے تعلق سے حکماء لکھتے ہیں، اطباء لکھتے ہیں کہ یہ جو کھجور کی گٹھلی پر چڑھا ہوا معمولی سا جو چھلکا اور جھلی ہوتی ہے، اس کا کام یہ ہے کہ یہ کھجور کی مٹھاس کو گٹھلی میں نہیں جانے دیتی اور گٹھلی کے کھٹے پن کو کھجور میں نہیں آنے دیتی۔ اللہ رب العالمین نے کوئی چیز عبث نہیں بنائی، باطل نہیں بنائی، بیکار نہیں بنائی، تو پروردگار فرماتا ہے کہ یہ تو اس کے بھی مالک نہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ مالک نہیں کسی بھی چیز کے، اللہ نے تو بڑی معمولی سی چیز بیان فرمائی کہ یہ تو اس کے بھی مالک نہیں ہے، اور عرب کا ماحول تھا، کھجوریں بڑی پیدا ہوتی تھی تو سب جانتے تھے، سب کی سمجھ میں آ گئی مثال۔ لیکن اب سوال ہے کہ اگر یہ مالک نہیں ہے تو مالک ہے کون؟ اگر یہ مالک نہیں ہے تو مالک ہے کون؟ اس کا جواب ہمیں قرآن دیتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوگے، نماز میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہوگے، سورہ فاتحہ کی آیت دیکھیے، اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ 50 سال گزر گئی، 40 سال 60 سال کی عمر ہو گئی، برسوں سے نمازی ہیں، برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ الحمدللہ رب العالمین کیا ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہوتا ہے۔ ہماری نمازیں بھی تو دیکھو مشینوں والی نماز، جیسے پنکھا چالو کرنا ہو آپ کو، آپ بٹن دبا تو پنکھا گھومنے لگے گا، ویسی ہماری نماز ہوتی ہے، بس آئے وضو بنایا فٹاک سے کھڑے ہوئے، اور جیسے ہمیشہ وہ روٹین والی جو نماز ہوتی ہے، یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا اور بس ختم۔ مشینوں والی نماز پڑھتے ہیں، کبھی غور و فکر نہیں کرتے، جو پڑھتے ہیں اس پر غور و فکر نہیں کرتے، جیسے مشین کا کام ہوتا ہے، آپ نے چالو کیا چالو ہو گئی، بند کیا بند ہو گئی، بس ہماری نمازیں بھی بالکل ویسے ہی ہیں، کبھی غور و فکر نہیں کیا۔ جب آپ کھڑے ہوئے آپ نے کہا اللہ اکبر، آپ اقرار کر رہے ہیں اس بات کا کہ میرے پروردگار اللہ سب سے بڑا ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے۔ آپ سب سے بڑے کے سامنے کھڑے ہو گئے آ کر، اور جب آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔
ابھی ذرا یہاں پہ رک کر ہم لوگ رب العالمین سمجھ لیتے ہیں۔ رب العالمین کیا ہے؟ دیکھیں، رب الگ لفظ ہے، عالمین الگ ہے۔ رب الگ ہے، عالمین الگ ہے۔ رب کے معنی اگر آپ کسی سے پوچھیں گے یا کہیں پر لکھے ہوئے دیکھیں گے تو عام طور پر رب کے معنی یہی ہوتا ہے کہ پالنے والا، پرورش کرنے والا، پروردگار۔ عام طور پر رب العالمین، رب کے معنی یہی لکھا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ وہ رب پالتا کیسے ہے؟ پالنے والا تو ہے، لیکن وہ رب پالتا کیسے ہے؟ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا؟ اور اگر نہیں کیا تو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ رب کیسے پالتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا، غور سے سن رہے ہو؟ ہاں، کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا، ابھی بالکل چھوٹا سا بچہ ہے، حال کا بچہ ہے، 15 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بچے پیدا ہوئے، ابھی بس اتنا ٹائم گزرا ہے۔ بچے کو بھوک لگی، بچے نے رونا شروع کر دیا۔ غور سے سنو مسلمانوں، بچے کو بھوک لگی، بچے نے رونا شروع کر دیا۔ ماں نے دیکھا میرا بیٹا رو رہا ہے، بچے کے رونے کی آواز ماں کے کانوں سے ٹکرائی۔ ماں نے اپنے اس بچے کو گود میں اٹھا لیا، اپنے سینے سے لگا لیا، اور جب یہ دیکھا کہ میرا بچہ بھوکا ہے، اس کو دودھ پینے کی ضرورت ہے، ماں نے اپنی چھاتی سے بچے کا منہ لگا دیا اور بچے کے منہ کے اندر اپنی پستان کو رکھ دیا، اپنی چھاتی کو رکھ دیا۔ اب مسلمانوں مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ذرا سا بچہ جو 2 گھنٹے کا یا 4 گھنٹے کا جو ابھی پیدا ہوا ہے، اتنے چھوٹے سے بچے کو یہ کس نے بتا دیا کہ یہ جو تیرے منہ میں رکھا گیا ہے اس کو تو چوس، جب تو اس کو چوسے گا تو تیرا پیٹ بھر جائے گا؟ یہ بتانے والا اس بچے کو کون ہے؟ کس نے بتایا اس کو؟ ماں نے؟ ماں بتا سکتی ہے کیا اس کو؟ باپ نے بتایا کہ یہ جو تیرے منہ میں آیا ہے اس کو تجھے چوسنا ہے، تب تیرا پیٹ بھرے گا؟ کس نے بتایا؟ ڈاکٹر نے؟ جی نہیں، ڈاکٹر نہیں بتا سکتا، بچے نے خود اندازہ کر لیا۔ بچہ تو ابھی یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، جب وہ بڑا ہوگا تب اس کو پتا چلے گا۔ یہ شعور اس نے چھوٹے سے بچے کے اندر کس نے ڈالا؟ جس نے یہ شعور ڈالا ہے اس چھوٹے سے بچے کے اندر، اسی کو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا رب کون ہے۔ آج لوگوں کو بڑی شکایتیں ہوتی ہیں، کام نہیں چل رہا، کاروبار نہیں چل رہا، بزنس دھندے سارے چوپٹ ہو چکے ہیں، کیا کھائیں گے، کیسے کھائیں گے، بچوں کو کیا کھلائیں گے، بچوں کو کیا پلائیں گے، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، گھر کی آمدنی ختم ہو چکی ہے، کیا کیا جائے؟ او اللہ کے بندو، اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہے تمہیں؟ جو رب اتنے چھوٹے سے بچے کے دماغ میں وہ بات ڈال کر اس کا پیٹ بھر سکتا ہے تو وہ تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا؟ لیکن پریشانی یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کے بندے ہیں اور ہمارا رب کون ہے۔ ابھی کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہو تو بات اور بتاؤں پھر آپ کو۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اپنے رب کو پہچانو۔ آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ہمارا رب ہے، اور صرف ہمارا رب نہیں ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ اچھا ایک چیز بتاؤں آپ کو، جب آپ لغت ڈکشنری میں دیکھیں گے کہ رب کے معنی کیا ہوتا ہے تو آپ کو رب کی ڈیفینیشن ملے گی، انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، یہ ڈیفینیشن ملے گی۔ یہ ہم کہتے ہیں نا پالنے والا، پرورش، یہ تو اردو ہے، لیکن جب آپ عربی میں اس کو چیک کریں گے تو ملے گا آپ کو انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، یعنی رب ایسی ذات کو بولتے ہیں، ایسی ہستی کو بولتے ہیں جو کسی کو بھی
درجہ بدرجہ، لمحہ بلمحہ، سیکنڈ در سیکنڈ پال کر اس کے آخر تک لے جائے، اس کے کمال تک پہنچا دے، اس کو رب بولا جاتا ہے۔ نہیں آیا سمجھ میں ابھی سمجھاتا ہوں آپ کو، ہندی کی چندی کروں گا نا تبھی سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے، درجہ بدرجہ پالنے والا، درجہ بدرجہ پالنے والا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ابھی آپ کی عمر 25 سال ہے تو آپ اپنے رب کے محتاج ہیں، کیونکہ وہی آپ کو پال رہا ہے، اور 25 سال 1 سیکنڈ کی ہوئی تو رب کہتے ہیں جو درجہ بدرجہ آپ کو پالے، سیکنڈ در سیکنڈ پالے۔ تو جیسے ہی آپ 25 سال 1 سیکنڈ کے ہوئے تو پھر آپ رب کے محتاج بن گئے، کیونکہ آپ 1 سیکنڈ آگے بڑھ گئے، اور جیسے ہی پھر دوسرا سیکنڈ آپ نے گزارا تو پھر آپ اپنے رب کے محتاج بن گئے، کیونکہ رب کہتے ہی اس کو ہیں جو درجہ بدرجہ دھیرے 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 پالنے والا ہو، اس کو رب کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ اپنی عمر کا جو حصہ بھی گزارو گے اپنے رب کے محتاج رہو گے۔ آپ کی عمر 50 سال ہے، آپ رب کے محتاج ہیں، 50 سال 1 سیکنڈ ہوئے پھر آپ اپنے رب کے محتاج بن گئے۔ اور اسی طریقے سے کائنات کی ہر چیز جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے ہر سیکنڈ پہ اپنے رب کی محتاج ہوتی چلی جاتی ہے۔ رب کہتا ہی اس کو ہے۔ یہ ہے رب کی ڈیفینیشن جو عربی لغتوں کے اندر آئی ہے۔ اچھا، اب ہمارے بہت سارے بھائیوں کا یہ بھی خیال ہے کہ دیکھیے کائنات کی ہر چیز اپنے رب کی محتاج ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے رب کے محتاج نہیں ہیں، اللہ نے ان کو پاور دے رکھا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ نے ان کو پاور دے رکھا ہے، وہ محتاج نہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی سن کر۔ رب کس کو کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز ہر سیکنڈ میں جس کی محتاج ہو اس کو رب بولا جاتا ہے۔ اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے جتنی بھی چیزیں بنائی اور پیدا کی ہیں ان میں سب سے بڑا درجہ اگر کسی کا رکھا ہے تو انبیاء کا رکھا ہے، رسولوں کا رکھا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ انبیاء کا رکھا، رسولوں کا رکھا۔ اور قرآن کریم جب آپ پڑھ کر دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اکثر نبیوں کی دعا اللہ رب العالمین نے جو ذکر فرمائی وہ ربنا سے ذکر فرمائی ہے۔ جی، ربنا سے ذکر فرمائی ہے۔ اکثر نبیوں کی دعا کسی اور لفظ سے بھی ہو سکتی تھی لیکن نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب ہب لی من الصالحین، حضرت آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب۔ موسیٰ علیہ السلام رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرت زکریا علیہ السلام ربی انی وہن العظم منی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور آخر میں پیارے نبی کو بھی حکم دیا وقر رب زدنی علما، اے نبی آپ بھی کہیے کہ اے میرے رب میرے علم کو بڑھا۔ کیوں یہ لفظ رب کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ انبیاء کی دعا میں لفظ رب کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ انبیاء کو معلوم ہے کہ ہم اپنے رب کے محتاج ہیں۔ قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ ساری کائنات یہاں تک کہ انبیاء رسول جتنے بھی آئے یہ سارے کے سارے اپنے رب کے محتاج ہیں۔ اب جب نبی محتاج ہیں، انبیاء محتاج ہیں، رسول محتاج ہیں، تو ان سے کم درجے والے جن کو ہم اولیاء کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، صلحاء کہتے ہیں، اتقیاء کہتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں، ولی اللہ کہتے ہیں، یہ نبیوں سے کم ہے نا؟ ان کا درجہ نبیوں سے کم ہے کہ زیادہ؟ کم ہے نا؟ تو جب انبیاء رسولوں کا درجہ زیادہ اور وہ اپنے رب کے محتاج، تو ان سے کم والے کیسے مختار کل بن گئے؟ میری آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جن کا بڑا درجہ ہے وہ رب کے محتاج ہیں، جن کا درجہ ان سے کم ہے وہ ان کے ہاتھ میں پوری پاور آ گئی، پوری اتھارٹی ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ اور ہماری عقلیں بھی تو دیکھو، اللہ رحم کرے ایسی عقلوں پر۔ کسی نے کہا کہ فلاں صاحب کون ہے؟ او یہ تو غوث اعظم ہے۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو دستگیر ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ غریب نواز ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ گنج بخش ہیں، یہ داتا بخش ہیں۔ یہ ہم لوگوں نے نام رکھے۔ اللہ کے بندو، کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور کیا،
کبھی آپ نے فکر کی اس بات کی کہ تم نے جس کو غوث اعظم بنایا، تم نے جس کو غریب نواز بنا دیا، تم نے جس کو دستگیر بنا دیا، تم نے جس کو گنج بخش بنا دیا، یہ 700 سال پہلے 800 سال پہلے اس دنیا کے اندر آئے، اور جب غریب نواز دنیا میں نہیں آئے تھے اس سے پہلے کون کھلاتا تھا، کون پلاتا تھا؟ جب غوث اعظم اس دنیا کے اندر نہیں آئے تھے تو تمہیں کون کھلا رہا تھا؟ کائنات کو کون چلا رہا تھا؟ اس کائنات کا نظام کس کے ہاتھ میں تھا؟ جب یہ سب نہیں تھے تو کون چلا رہا تھا؟ یہ تو ابھی آئے نا، کوئی 500 سال پہلے، کوئی 700 سال پہلے، کوئی 800 سال پہلے، تو ان سے پہلے کون کھلا رہا تھا؟ ان سے پہلے کون پلا رہا تھا؟ ان سے پہلے کون ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہا تھا اور ہماری پریشانیوں کو دور کر رہا تھا؟ بے شک اس کا ایک ہی جواب ہوگا، اللہ۔ اسی کو ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ عالمین کس کو کہتے ہیں؟ رب العالمین۔ ابھی رب سمجھ میں آ گیا؟ کائنات کی ہر چیز جس کی ہر سیکنڈ میں محتاج ہو اس کو رب بولا جاتا ہے۔ عالمین بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ عالم کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم کے دو معنی ہوتے ہیں، عالم کے دو معنی۔ پہلا معنی عالم کا یہ ہے کہ جہاں، کائنات، دنیا، یہ ایک معنی ہے عالم کا، اور دوسرا معنی ہے عالم کا نشانی، علامت۔ نشانی اور علامت کو بھی عالم کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں رب العالمین ہوں، یعنی میں نشانیوں کا بھی رب ہوں اور میں سارے جہانوں کا بھی رب ہوں۔ اب یہ نشانی اور جہان دونوں کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے نشانی دیکھ لیتے ہیں۔ نشانی کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر دو دوست ہیں، غور سے سن رہے ہو آپ لوگ؟ مثال کے طور پر دو دوست ہیں، آپس میں ساتھ میں رہتے ہیں۔ اب یہ دونوں بچھڑنے لگے۔ ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا کہ ہم نے برسوں تمہارے ساتھ میں زندگی گزاری ہے، اب جدا ہونے کا ٹائم آ گیا، تو آپ ایک کام کرو، آپ مجھے کوئی نشانی دے دو، آپ مجھے کوئی نشانی دے دو، وہ نشانی دیکھ کر مجھے تمہاری یاد آ جایا کرے گی، یا جب بھی مجھے تمہاری یاد آئے گی وہ نشانی میں دیکھ لیا کروں گا۔ دوست نے اپنی انگوٹھی اتاری اور ایک دوسرے دوست کو دے دی کہ یہ لو میری نشانی۔ اب جب جب وہ انگوٹھی پر اس کی نظر پڑتی ہے تو انگوٹھی کو دیکھ کر اس کو انگوٹھی دینے والا یاد آ جاتا ہے کہ یہ انگوٹھی مجھے اس نے دی تھی، میرا بڑا پیارا دوست تھا، میرا بڑا اچھا دوست تھا، یہ انگوٹھی مجھے اس نے دی تھی۔ انگوٹھی دیکھ کر یاد آیا نا؟ اللہ نے فرمایا عالم کا ایک معنی نشانی ہوتا ہے، میں نے بتایا۔ اللہ نے فرمایا یہ پوری کائنات نشانی ہے۔ کس چیز کی؟ آپ چاند کو دیکھو تو یہ نشانی ہے کہ اس چاند کا بنانے والا بھی کوئی ہے۔ آپ سورج کو دیکھو، یہ نشانی ہے کہ اس سورج کو بنانے والا بھی کوئی ہے۔ آپ پہاڑوں کو دیکھو، یہ نشانی ہے کہ اس کو بنانے والا بھی کوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں رب العالمین ہوں۔ پوری کائنات کے اوپر آپ نظر ڈالو گے تو آپ کو میری یاد آئے گی، آپ کو اللہ یاد آئے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ خود بخود نہیں بن گئے، ان کو بنانے والا کوئی ہے۔ تو یہ نشانی ہے، رب العالمین نشانی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ میں نہیں مانتا اللہ کو، اور میں یہ بھی نہیں مانتا کہ کوئی خالق ہے، میں یہ بھی نہیں مانتا کہ کوئی مالک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں یہ نہیں مانتا کہ کوئی خالق ہے، میں یہ نہیں مانتا کہ کوئی مالک ہے، میں مانتا ہی نہیں کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے کہ نہیں، اس کائنات کو کوئی چلانے والا ہے کہ نہیں، کوئی ہستی ایسی ہے، کوئی ذات ایسی ہے، میں نہیں مانتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھایا، نہیں مانا، دونوں میں مناظرہ طے ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ثابت کروں گا کوئی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں ثابت کروں گا کہ کوئی نہیں ہے۔ دونوں میں مناظرہ طے ہوا، دن فکس ہو گیا، ٹائم بھی فکس ہو گیا۔
جگہ بھی فکس ہو گئی کہ فلاں جگہ پر جانا ہے. اچھا، جو جگہ فکس ہوئی تھی وہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں پہ دریا پار کر کے جانا پڑتا تھا. ٹھیک ہے نا، دریا پار کر کے جانا پڑتا تھا جو جگہ فکس ہوئی تھی. یہ ملحد زندیق دہریہ جو اللہ کا منکر تھا تو یہ پہنچ گیا اس جگہ پر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تھوڑی دیر ہو گئی پہنچنے میں، یہ انتظار کر رہا تھا بیٹھ کے، ان کو تھوڑی دیر ہو گئی پہنچنے میں. تو وہ کہنے لگا آپ اتنا لیٹ کیوں آئے، آپ جلدی کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگے دیکھو بھائی ایسا ہے، میں گھر سے نکلا تو تھا ٹائم سے، اور میں تمہارے پاس آ بھی رہا تھا اسی ٹائم پر جس کا ہمارا تمہارا وعدہ ہوا تھا، بات چیت ہوئی تھی. لیکن جب میں دریا کے کنارے پہنچا تو مجھے کوئی کشتی نہ ملی، مجھے کوئی ناؤ نہیں ملی جس پہ چل کر میں تمہارے پاس میں آ جاتا. تو میں کھڑا ہو کے وہاں پہ ناؤ کا انتظار کرنے لگا. اب سنو دلچسپ بات، کہنے لگے ناؤ تو کوئی نہیں آئی، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک پیڑ ہے وہ اپنے آپ اچانک وہ ٹوٹا، زمین پر گر گیا، اور اس کی شاخیں پیڑ سے اپنے آپ الگ ہو گئیں. پھر شاخوں میں سے پٹرے نکل کر اپنے آپ بننے لگے، پھر وہ پٹرے اپنے آپ جڑ گئے، پھر جب وہ جڑے تو اپنے آپ ہی ناؤ بن گئی. پھر میں نے دیکھا کہ کوئی چلانے والا بھی نہیں تھا ناؤ کو، اور ناؤ کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر آ رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر آ رہی ہے. میں یہ منظر دیکھ کے دنگ رہ گیا، میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اس لیے مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی. وہ دہریہ کہتا ہے میں دہریہ ضرور ہوں لیکن بے وقوف نہیں ہوں. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پیڑ اپنے آپ گرا ہو، اپنے آپ کٹا ہو، اپنے آپ اس کے تمام پٹرے نکلے ہوں، اور اس کی اپنے آپ ناؤ بن گئی ہو، اور بغیر چلانے والے کے ناؤ اپنے آپ چلتی بھی ہو، آتی بھی ہو، جاتی بھی ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ایک ناؤ اپنے آپ نہیں چل سکتی، پوری کائنات اپنے آپ کیسے چل سکتی ہے؟ اس کا چلانے والا کوئی ہے نا. الحمدللہ رب العالمین، وہی رب ہے، وہی چلانے والا. آہا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ ہم نے پہچان لیا؟ نہیں پہچانا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا گاؤں کا آدمی ہے، بدو ہے، کھیتی کسانی کرنے والا آدمی، باغ بغیچوں میں رہنے والا آدمی ہے. کہنے لگے میں تجھے بتاؤں کہ میں نے اپنے رب کو کیسے پہچانا ہے؟ کہا بتاؤ. کہا کہ میں نے اپنے رب کو ایسے پہچانا کہ شہتوت کا پیڑ تو نے دیکھا ہے؟ ایک پھل ہوتا ہے شہتوت، جانتے ہوں گے. بولے شہتوت کا پیڑ تو نے دیکھا ہے؟ کہاں میں نے دیکھا ہے. کہنے لگے دیکھ شہتوت کا پیڑ ایک ہے، اسی میں سے گائے کھاتی ہے، اس کے پتے اور اس کے پھل کو گائے کھاتی ہے، اسی کے پتے اور اس کے پھل کو ہرن بھی کھاتی ہے، اسی کے پتے اور اس کے پھل کو شہد کی مکھی جب بیٹھتی ہے تو اسی کا رس چوستی ہے، اور اس پیڑ پر رہنے والا ریشم کا کیڑا وہ بھی اسی پتوں کو اسی پھل کو کھاتا ہے. پیڑ ایک ہے، لیکن یہ اللہ کی قدرت دیکھو کہ جب گائے نے کھایا تو اس کے اندر سے سفید دودھ نکلا، اور اسی چیز کو جب ہرن نے کھایا تو اس کے پیٹ سے مشک کی خوشبو نکلی، اور اسی چیز کو جب شہد کی مکھی نے کھایا تو اس کے پیٹ سے شہد نکلا، اور اسی چیز کو جب ریشم کے کیڑے نے کھایا تو پیٹ سے ریشم نکلا. الحمدللہ وہ رب ہے ہمارا، وہ ہے کائنات کا چلانے والا. تو عالم کا ایک معنی نشانی ہوتا ہے. آپ جس چیز کو دیکھو گے اس چیز کو دیکھ کر آپ کو اس کا مالک یاد آئے گا. ساری کائنات کو دیکھو گے تو آپ کو اللہ رب العالمین یاد آئے گا. اچھا، دوسرا معنی عالم کا کیا ہوتا ہے؟ دوسرا معنی ہوتا ہے کائنات، دنیا، جہاں. اس کی بھی ایک دو مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں. جس زمین میں ہم اور آپ لوگ رہتے ہیں نا، پرتھوی، جس ارتھ یعنی جس زمین پر ہم اور آپ لوگ رہتے ہیں،
ہماری زمین سے 9,30,00,000 میل کی دوری پر ایک سورج ہے. 9,30,00,000 میل کی دوری پر ہماری زمین سے سورج ہے. اور سائنسداں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہماری زمین اس سورج کے سامنے ایسے ہے کہ جیسا ایک بہت بڑی بال ہو, بہت بڑی فٹ بال ہو, اور اس کے سامنے چھوٹا سا کنکڑ کسی نے رکھ دیا ہو. دنیا کتنی بڑی ہے سورج کے سامنے؟ جیسے کسی نے چھوٹا سا کنکڑ رکھ دیا, اور کسی بڑی سی بال, کسی بڑی سی فٹ بال کے سامنے کسی نے چھوٹا سا کنکڑ رکھ دیا. یہ فرق ہے سورج کا اور زمین کا. آپ غور کریں ذرا, اتنی سی زمین, اس زمین کے اندر پھر چھوٹا سا ملک, اس ملک کے اندر چھوٹا سا صوبہ, اور اس صوبے کے اندر چھوٹا سا شہر, اور اس شہر کے اندر چھوٹا سا مکان, اور اس مکان کے اندر رہنے والا چھوٹا سا انسان. اس کو ہوش نہیں ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ رب کون ہے, اس کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ کون ہے, ہمارا مالک کون ہے, اس کو نہیں پتا. اکڑ ہے. کس بات کی اکڑ ہے؟ تم اتنے سے تو ہو, تم اتنے سے تو ہو, تمہیں کس بات کی اکڑ ہے, کس بات کا گھمنڈ ہے, کس بات کا فخر ہے؟ اور اللہ رب العالمین اس زمین کا بھی رب ہے, اس سورج کا بھی رب ہے, اور اس زمین اور سورج کے بیچ میں جتنی چیزیں ہیں ان کا بھی رب ہے. اللہ رب العالمین ان سب کا بھی رب ہے. اسی کو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور سائنسداں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ زمین سورج کے سامنے اتنی چھوٹی ہے کہ 13 لاکھ زمینیں سورج کے اندر سما جائیں. کچھ اندازہ ہو رہا ہے آپ کو؟ 13 لاکھ زمینیں سورج کے اندر آ جائیں گی تب سورج کے برابر ہوں گی. 13 لاکھ گنا بڑا ہے سورج. اور ہمارا رب اس زمین کا بھی رب ہے, اور ہمارا رب اس سورج کا بھی رب ہے. اور سائنسداں ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ آسمانوں کے اندر ایک سیارہ ایسا ہے جس کو ریگل سیارہ بولتے ہیں. وہ سیارہ اتنا بڑا ہے جس کے اندر 15,000 سورج آ سکتے ہیں. اور ہمارا رب ان کا بھی, اس کا بھی رب ہے. ہم نے پہچانا ہی نہیں, ہم نے جانا ہی نہیں ہم بندے کس کے ہیں. ہمارا رب ہے کتنا عظیم, ہمارا رب ہے کتنا مہان. اگر یہ پتہ چل جائے تو کائنات میں اس کے علاوہ کسی سے محبت نہ ہو, کائنات میں اس کے علاوہ کسی کا ڈر نہ ہو, اور کائنات میں جب بھی کوئی پریشانی ہو تو اس کے علاوہ آپ کسی کو بتانے کی کوشش بھی نہ کریں. یہی تو سمجھ میں نہیں آتا ہمارے, یہی تو ہم نہیں جانتے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا, یا ابا ذر حین غربت الشمس تدری این تذهب, اے ابو ذر مجھے یہ بتاؤ جب شام کو سورج غروب ہو جاتا ہے, جب شام کو سورج چھپ جاتا ہے, اے ابو ذر یہ سورج کہاں چلا جاتا ہے, کہاں جاتا ہے جب شام کو غروب ہو جاتا ہے, چھپ جاتا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو. بہترین شاگرد ہیں, بہترین استاد کے بہترین شاگرد ہیں, جواب سنو, جواب دیتے ہیں, قلت اللہ ورسولہ عالم. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں پتہ کہاں جاتا ہے. یا تو اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہوں گے, مجھے نہیں پتہ. ہمارے یہاں کے مسئلے لے لو, کسی عالم سے کوئی سوال پوچھا جائے, کسی امام سے کوئی سوال پوچھا جائے, امام اور عالم ابھی سوچ رہا ہوگا کہ میں اس کو کیا بتاؤں, اگل بغل کے 4-5 مفتی بیٹھے ہوں گے, وہ پہلے فتویٰ دے دیں گے, وہ پہلے جواب دے دیں گے, یار یہ تو میں نہیں پتہ. وہ عالم ابھی سوچ رہا ہے میں کیا بتاؤں, کیسے بتاؤں, حکمت ہے, مصلحت ہے, تقاضا ہے, سب کچھ اپنے ذہن میں رکھ کر وہ بات کرنا چاہ رہا ہے, کیونکہ وہ عالم ہے, اسے پتہ ہے کہ مجھے جواب کیسے دینا ہے. لیکن یہ جواب ابھی بیچارہ سوچ پاتا, اس سے پہلے اگل بغل کے 3-4 مفتی پہلے بول دیے. بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس میں نقصان کس کا ہے, یا تو سوال پوچھنے والے کا یا بولنے والے کا. کیوں
اس لیے کہ عالم سے اگر سنتے تو ہو سکتا ہے کہ جتنا اس نے پوچھا اس سے زیادہ آپ کو مل جاتا، اس سے زیادہ، اس سے بہتر طریقے سے مل جاتا، لیکن نقصان کر لیا نا، علم کا نقصان کر لیا بول کر، اور ادب کے خلاف ہے وہ تو ہے ہی۔ تو سوال پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ابو ذر جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے جب شام کو غروب ہو جاتا ہے؟ ابو ذر کا جواب سنو، کہنے لگے قلت اللہ ورسولہ عالم، اے اللہ کے نبی مجھے نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں یہ سورج کہاں جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، انہا تذہب حتی تسجد تحت العرش، اے ابو ذر جب یہ شام کے وقت میں یہ سورج غروب ہو جاتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے چلا جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے، سورج کا معاملہ یہ ہے، میں نے بتایا نا ہم لوگ تو اتنے چھوٹے سے ہیں، ہماری دنیا سورج کے سامنے اتنی چھوٹی ہے، اور سورج کا معاملہ دیکھو تھر تھر کہاں پر آیا اللہ رب العالمین کے سامنے۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، انہا تذہب حتی تسجد تحت العرش، اے ابو ذر یہ شام کے وقت میں جب غروب ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے چلا جاتا ہے اور سجدے میں چلا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے دوبارہ نکلنے کی اجازت مانگتا ہے، اے میرے پروردگار مجھے اجازت دے دے تو میں پھر سے پورب سے نکلوں، اے اللہ مجھے اجازت دے دے میں پھر سے پورب سے نکلوں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فیوزن لہا، اس کو دوبارہ سے نکلنے کی اجازت مل جاتی ہے تو یہ پورب سے پھر سے نکل آتا ہے۔ یہ سورج کا معاملہ۔ آگے کی حدیث سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشکو ان تسجد ولا يقبل منها، اور قریب ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سورج اللہ رب العالمین کے سامنے عرش کے نیچے جا کر سجدے میں چلا جائے گا، ولا يقبل منها، لیکن اس کے سجدے کو قبول نہ کیا جائے گا، ویستاذن، اور نکلنے کی اجازت بھی مانگے گا، فلا یؤذن لها، اور نکلنے کی اس کو اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں یقال لها، اس سورج سے کہا جائے گا ارجعی من حیث جئت، وہیں پہ چلا جا جہاں سے تو آیا ہے، جہاں سے تو آیا یعنی پچھم سے تو میرے پاس میں آیا ہے، ارجعی من حیث جئتی، جہاں سے تو آیا ہے وہیں پہ چلا جا، ان تطلع الشمس من مغربها، اور پچھم ہی میں سے جا کر تو نکل، اب تجھے پورب سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اب تجھے پچھم سے نکلنا پڑے گا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا روزانہ اجازت مانگتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اجازت مانگتا ہے پروردگار میں پورب سے نکلوں، اللہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے جا پورب سے نکل۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ایک دن ایسا آئے گا یہ اجازت مانگے گا، اجازت نہیں دی جائے گی، کہا جائے گا لوٹ جا جہاں سے آیا، کہ پروردگار میں تو پچھم سے آیا ہوں، کہاں پچھم میں جا اور وہیں سے نکل۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان فرمایا کہ جب سورج پچھم سے نکلے گا، کئی محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سورج پچھم ہی سے نکلے گا اس وقت اللہ رب العالمین توبہ کا دروازہ بند کر دے گا۔ سورج پچھم سے نکلا، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں سورج کے پچھم سے نکلنے کے بعد اب اگر کوئی آدمی اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر بھی دعا مانگے، توبہ کرے، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پیارے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر اس وقت جب سورج کو پچھم سے نکلتے ہوئے لوگ دیکھ لیں، اس وقت میں اگر کوئی اسلام دھرم کو قبول کر لے، اسلام کو مان لے، ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اسلام کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ سورج کے پچھم سے نکلنے کا؟
یا توبہ کا دروازہ بند ہونے کا؟ اللہ کے بندو، سورج کے پچھم سے نکلنے سے پہلے اور توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے پہلے ہمیں توبہ کرنا ہے، ورنہ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں اس کے بعد میں اگر کوئی توبہ کرتا ہے۔ تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کا مالک ہے۔ آپ نماز میں کھڑے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کا ایک تصور آ رہا ہے کہ وہ بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے، بہت مہان ہے۔ آپ نماز کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، نیت باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ اس ذات کے سامنے، اس ہستی کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ نیت باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو دائیں بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، بائیں بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ ایسی ذات کے سامنے کھڑے ہو، ایسی ہستی کے سامنے کھڑے ہو، چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ یہیں پر، دائیں بھی نہیں دیکھ سکتے، بائیں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اے اللہ، ہم دائیں نہیں دیکھ سکتے، بائیں بھی نہیں دیکھ سکتے، یہ تیرے ادب کے خلاف ہے۔ تو اے میرے پروردگار، کیا ہم تیری طرف دیکھ سکتے ہیں؟ عاجزی سے دیکھیں گے، انکساری سے دیکھیں گے پروردگار، کیا ہم تیری طرف دیکھ سکتے ہیں؟ آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا سکتے ہیں؟ اے اللہ، تیری طرف عاجزی سے دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ نماز کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھنے سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین تمہاری آنکھوں کی روشنی چھین لے۔ تمہاری اتنی اوقات ہو گئی کہ تم مجھے دیکھو گے؟ تمہاری اوقات یہ ہے کہ نظریں جھکا کر کھڑا ہونا ہے، نہ دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں دیکھنا ہے، اور اوپر نظر اٹھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سورج کا یہ حال، سیاروں کا یہ حال، اور آسمان کے اوپر اربوں کھربوں ستارے، سیارے، گلیکسیاں آسمان میں تیرتی پھر رہی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے اس آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اسی کو پھیلا رہے ہیں، اور ہم ہی اس کے کشادہ کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کے پھیلانے والے ہیں۔ آپ اندازہ تو کرو، یہ سورج کا حال ہے، ستاروں کا حال ہے، سیاروں کا حال ہے۔ اور اے مسلمانوں، اگر تمہیں ابھی بھی یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آؤ ذرا اپنا بھی حال دیکھ لو۔ اللہ رب العالمین کے سامنے تمہاری کیا ویلو ہے؟ اللہ کی نظر میں تمہاری کیا اوقات ہے؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، او میرے بندو، تم میں سے جتنے بھی لوگ، جب سے میں نے انسانوں کو پیدا کرنا شروع کیا، جب سے لے کے اب تک، اور اب سے لے کے قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، اور جنات بھی سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، جب سے پیدا ہوئے اور جب تک پیدا ہوں گے یہ سارے انسان اکٹھے ہو جائیں، یہ سارے جنات اکٹھے ہو جائیں، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ سارے لوگ مل جائیں اور یہ سارے لوگ مل کر متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے لگیں، کبھی اپنی پیشانی کو سجدے سے نہ اٹھائیں، کبھی بھی اللہ رب العالمین کی عبادت سے منہ نہ موڑیں، ہر ٹائم، ہر وقت، ہر منٹ، ہر سیکنڈ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگائیں، لگاتار عبادت کرتے رہیں۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما زاد فی ذالک ملکی فی ملکی شیئا، تو یہ ہماری حکومت کے اندر ذرا سا بھی بڑھوتری نہیں کر سکتے، ذرا سا بھی بڑھاوا نہیں دے سکتے۔ تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم عبادت کر رہے ہو اللہ رب العالمین کی تو اللہ رب العالمین اتنا عظیم ہے، تب اللہ رب العالمین اتنا مانے، نہیں،
تم سارے کے سارے انسان مل جاؤ، سارے کے سارے جنات بھی مل جاؤ اور سب مل کر ساری زندگی عبادت کرنے میں گزار دو قیامت تک، تب بھی اللہ رب العالمین کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ تم سارے مل کر بھی، وہ کہتے ہیں نا کہ پبلک جب سپورٹ کرتی ہے تو نیتا بڑا بن جاتا ہے، بولتے ہیں نا، جب پبلک کا سپورٹ ملتا ہے تو نیتا بڑا بن جاتا ہے۔ پبلک نے ساتھ چھوڑ دیا، نیتا فٹاک سے نیچے آ گیا، ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ پبلک نے ساتھ دینا بند کیا، نیتا فٹاک سے نیچے آ گیا۔ پبلک نے ساتھ دیا، وہ راتوں رات امیر اور نیتا بن گیا۔ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں، تم سب مل کر اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنی ساری زندگی بھی کھپا دو، اللہ کو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ وہ عظیم ہے، وہ مہان ہے اور رہے گا۔ اور سنو، اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد۔ او انسانوں، تم پہلے والے سارے اکٹھے ہو جاؤ اور قیامت تک جتنے بھی آنے والے ہیں وہ سارے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں۔ اسی طریقے سے جنات بھی جتنے بھی اس دنیا کے اندر آ چکے ہیں وہ سارے کے سارے ایک جگہ اکٹھا ہو جاؤ، اور جتنے بھی قیامت تک آنے والے ہیں وہ سارے کے سارے ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں۔ کانو علی افجر قلب رجل واحد، اور یہ سب اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں، ایک سجدہ بھی اللہ کے لیے نہ کریں، ایک سجدہ بھی اللہ کے لیے نہ کریں، اور ایک بار بھی اپنی زبان سے اللہ کا نام تک نہ لیں، گنہگار بن جائیں، فاسق بن جائیں، فاجر بن جائیں، کفار بن جائیں، مشرکین بن جائیں، اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والے بن جائیں۔ فرمایا ما زاد من ملکی ما نقص من ملکی شیئا، ہماری حکومت کے اندر یہ ذرا سا بھی کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ ہم تمہاری وجہ سے نہیں چل رہے ہیں کہ تم اتباع کرو گے تو ہم عظیم ہیں، تم اتباع کرنا چھوڑ دو گے، بات ماننا چھوڑ دو گے تو ہمارا درجہ کم ہو جائے گا، ہماری حکومت کم ہو جائے گی، ہماری پکڑ ڈھیلی پڑ جائے گی۔ نہیں، ہم تمہاری وجہ سے نہیں چل رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یہ جو لائن ہے نا حدیث کی، اس کو غور سے سنو۔ فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، او میرے بندو، تم سارے کے سارے انسان جو پہلے آ چکے اور جو بعد میں آنے والے ہیں، اور سارے کا سارے جنات جو پہلے آ چکے اور بعد میں آنے والے ہیں، قاموا فی صعید واحد، کسی ایک میدان کے اندر اکٹھا ہو جائیں، کسی ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں، فاسألونی، اور جس کے من میں جو بھی آئے، جس کے من میں جو بھی ہو، وہ سارے کے سارے اپنی خواہشوں کو، اپنی ضرورتوں کو، اپنی دعاؤں کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ کے اللہ رب العالمین سے سوال کریں۔ یہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کو جتنا چاہیے یہ مانگ لیں، جو چاہیے جیسے چاہیے مانگ لیں۔ فلاں صاحب ان کو جتنا چاہیے جیسے چاہیے جو چاہیے یہ بھی مانگ لیں۔ ایسے سارے انسان اکٹھا ہو جائیں جو آ چکے جو آنے والے ہیں، ایسے ہی سارے جنات اکٹھا ہو جائیں جو آ چکے جو آنے والے ہیں، سب ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں، اور جس کے من میں جو آئے، جتنا آئے، جیسے آئے، سارے کے سارے مل کر اللہ سے سوال کرنے لگ جائیں۔ اللہ جواب دیتا ہے فَآتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، اور ہم ہر انسان کو اس نے جو بھی مانگا، جتنا بھی مانگا، جیسے بھی مانگا، ہم سارا کا سارا تمام کے تمام انسانوں کو، تمام کے تمام جناتوں کو دے دیں۔ پھر آگے کی حدیث سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما نقص مما عندی الا کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ
رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جب میں سب کو ان کے مانگنے کے مطابق عطا کر دوں، مانگنے کے مطابق میں ان کو دے دوں، ان کی خواہشوں کے مطابق ان کو دے دوں، فرمایا میری حکومت میں سے، میری ملکیت میں سے تو اتنا بھی کم نہیں ہوگا جیسے تم کسی سوئی کو سمندر کے اندر ڈبو دو اور پھر اس کو باہر نکالو تو سوئی کی نوک کے اوپر جو پانی لگ کر آیا ہے، میری حکومت میں سے تو اتنا بھی کم نہیں ہوگا۔ یہ میرے پاس میں مال و دولت ہے، یہ میری حکومت ہے۔ الا کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، سمندر میں سے سوئی کی نوک پر جو پانی آیا یہ تو پھر بھی سمندر سے تھوڑا سا کم ہو گیا، بھلے ہی سوئی کی نوک کے برابر کم ہوا لیکن کم ہو گیا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میری حکومت میں تو اتنا بھی کمی نہیں آتی، میرے دولت میں تو اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا کہ سوئی کی نوک کے اوپر پانی لگا ہوا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، پہچانو اپنے رب کو، آپ کس کے بندے ہو، کون تمہارا رب ہے۔ آج ذرا سی باتوں میں پریشان ہو جاتے ہو، کام نہیں ہے، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہاں ہیں، لیکن دور کرنے والا کون ہے؟ کتنا عظیم ہے، کتنا مہان ہے۔ کسی وقت میں آؤ، مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ جاؤ، رات کے کسی وقت میں اٹھو، اپنے گھر کے کسی کونے میں اپنے بستر پر بیٹھ جاؤ اور دل کے اندر جو بھی ہے نا رو رو کر سب اللہ کو سنا ڈالو، سب بتا دو اللہ رب العالمین کے سامنے سے، ساری چیزیں اللہ رب العالمین، مجھے یہ پریشانی، مجھے یہ دقت، مجھے یہ دقت۔ دیکھو اللہ رب العالمین کیسے تمہاری پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین اتنا عظیم ہے، ہمارا رب اتنا مہان ہے کہ سارے لوگ مل کر بھی اس کی عبادت نہیں کر سکتے، اور عبادت اگر کر بھی لیں تو اس سے اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اگر نافرمانی کریں تو بھی اسے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اگر سب مانگنے لگ جائے اور سب کو مل بھی جائے تب بھی اس کو پاس میں سے کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم تو چھوٹے سے ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، عاجز ہیں، اے اللہ تیرے غلام ہیں، پھر ہم تیری عبادت کا حق کیسے ادا کریں گے؟ اے اللہ ہم تیری عبادت کا حق کیسے ادا کریں گے؟ اے اللہ ہم تجھے خوش کیسے کریں گے؟ اے میرے پروردگار تو ہم سے ہماری کون سی باتوں سے راضی ہوگا؟ اے میرے پروردگار تو ہماری کون سی باتوں سے ہماری دنیا بھی بنا دے گا، ہماری آخرت بھی سنوار دے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کا بھی جواب دے دیا، او میرے بندے، ہاں بے شک ساری کائنات مل کر بھی میری عبادت کرے تو مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اور ساری کائنات مل کر بھی میری نافرمانی کرے تو مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ او میرے بندے، ہاں اگر تو میری نظر میں بہتر ہونا چاہتا ہے، اگر تو میری نظر میں اچھا بننا چاہتا ہے، اور اگر تو میری نظر میں، اور تو خود اپنے لیے اپنی دنیا کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنی آخرت کو بنانا چاہتا ہے تو سن لے، میں تجھے ایک چیز سکھا دے رہا ہوں۔ تو نے نماز میں نیت باندھ کے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ او میرے بندے، اگر تجھے میری نظر میں اچھا ہونا ہے تو اس آیت پہ ذرا سا دھیان دے دینا اور اس آیت کو مضبوطی سے پکڑ لینا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ جب تک میرے اندر سانس باقی رہے گی، خون کا ایک قطرہ بھی باقی رہے گا، میرے جسم کے اندر جان باقی رہے گی، ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگیں گے۔ او میرے بندے، ایاک نعبد و ایاک نستعین لے جا، اسی پہ ڈٹ جا، اسی پہ جم جا۔ ویسے تو ساری کائنات مل کر بھی مجھے پکارے اور ساری کائنات میری عبادت کرے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر تو اس پر جم گیا تو تو میری نظر میں بہترین بن جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک، بس یہ پکڑ کے رکھنا۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اے اللہ تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، تیرے ساتھ میں ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ اے اللہ میرے ہاتھ پھیلیں گے تو تیرے لیے، اے اللہ میری جھولی پھیلے گی تو تیرے لیے، اے اللہ دعا جب بھی مانگیں گے پروردگار تجھی سے مانگیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر ساری زندگی کسی نے اس آیت کے اوپر عمل کر لیا تو سمجھ لو کہ اس نے اللہ رب العالمین کا حق ادا کر دیا، عبادت کا حق ادا کر دیا۔
بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اصل میں پریشانی کیا ہے نا، ہم ابھی پہچان ہی نہیں پائے کہ اللہ ہے کون، وہ ذات کیسی ہے، وہ ہستی کیسی ہے جس کو رب العالمین کہا جاتا ہے۔ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا، بات میں ختم کر رہا ہوں، میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ لفظ رب جو ہے نا، رب، اس کو یاد رکھنا۔ آپ نے وہاں پہ کہا الست بربکم، اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آپ نے کہا ہاں بے شک تو ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی آئے، رسول آئے، آپ نے اپنی ہر نماز کے اندر بھی اس بات کا اقرار کیا، الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو سارے کائنات کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور تعجب کی بات یہ دیکھو کہ جب یہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور قبر کے اندر جب اس کو رکھ دیا جاتا ہے تو پہلا سوال بھی اس سے یہی پوچھا جاتا ہے کہ اے میرے بندے بتا، کیا سوال ہوتا ہے پہلا؟ بولو، ہاں پہلا سوال بھی یہی پوچھا جاتا ہے کہ من ربکا، او میرے بندے بتا تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے میرے بندے بتا۔ آپ آدم کی پیٹھ میں تھے تب بھی رب کا اقرار کیا آپ نے، جب دنیا کے اندر آئے تو نمازوں میں بھی آپ رب العالمین کہتے رہے، جب قبر کے اندر آپ کو رکھا گیا تب بھی آپ سے یہی پوچھا جا رہا ہے کہ من ربکا، تیرا رب کون ہے۔ اور قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو جہنمی جب وہاں سے نکلنے کے لیے اللہ سے دعا کریں گے تب بھی یہی کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے ہمارے رب تو مجھے جہنم سے نکال دے اور اب ہم جب دنیا میں جائیں گے تو نیک عمل کریں گے۔ پہچانو اپنے رب کو، اس عظیم ہستی کو جو ساری کائنات کا بنانے والا۔ اور قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب جنتی لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے تو قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ جنتیوں کا جو آخری کلمہ ہوگا، جو آخری جملہ ہوگا، جو آخری بات جنتی اپنے منہ سے نکالیں گے وہ یہی ہوگا وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس پاک پروردگار کا بڑا شکر ہے جس نے مجھے جنت کے اندر داخل کر دیا، جہنم سے بچا لیا، مصیبتوں سے اور عذابوں سے چھٹکارا دے دیا، نعمتوں کے اندر ہمیں داخل کر دیا۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ ان الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو یہ ہے رب کا معاملہ۔ اب یوں سمجھ لیجئے اللہ رب العالمین کے تعلق سے میں نے آپ کو کافی کچھ باتیں بتا دیں۔ آپ اس رب کے بندے ہیں، وہ آپ کا رب ہے، وہ اللہ، وہ مالک، وہ خالق۔ جب آپ کا کنیکشن اللہ رب العالمین سے جڑے گا اور بات جب یہاں سے نکلے گی اور جب عبادت بھی آپ کی دل سے ہوگی تب آپ کو عبادت کے اندر جو چاشنی ہے، جو حلاوت ہے، وہ جو مٹھاس ہے وہ سمجھ میں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رجل قلبہ معلق فی المساجد، عرش کے سائے میں تو وہ بندہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہو۔ تو دل کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مسجد میں لٹکا دیا جائے، وہاں ترجمہ یا مفہوم یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت اتنی ہے کہ ہمیشہ دل وہیں لگا رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو، اپنا کنیکشن اللہ سے مضبوط کرو، اپنا کانٹیکٹ اللہ رب العالمین سے مضبوط کرو۔ دنیا کی کوئی پریشانی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، تم اس اللہ رب العالمین کے بندے ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔